کیا نسل کشی کے شواہد چھپانے سے حقیقت بھی چھپ سکتی ہے؟ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہاں یہ عین ممکن ہے اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے جتنے بھی شواہد ہیں ان کے جنگی جرائم کے ان کو مٹا دیا جائے، اور اس میں ان کو بظاہر دنیا کی جو سب سے بڑی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کی مدد حاصل ہے۔ اگر صرف اس سال اکتوبر کی ہم بات کریں تو ایک ہی گو میں چوری چھپ کے یوٹیوب نے کئی ہزار سے زائد اس طرح کی ویڈیوز اریز کر دی۔ وہ کیسے کہ 3 اکاؤنٹس تھے یوٹیوب پر، پریمیم اکاؤنٹس تھے فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں کے، الحق، المیزان سینٹر فار ہیومن رائٹس اینڈ پیلسٹینین سینٹر فار ہیومن رائٹس، اور ایک دن انہوں نے اپنا اکاؤنٹ کھولا تو پتہ لگا کہ نہ صرف ان کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے بلکہ کئی ہزار ویڈیوز جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے وہاں اپلوڈ کی تھی، پوری آرکائیو وہ یوٹیوب نے مٹا دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ریگولرلی ٹویٹر پر فلسطین کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں اور وہاں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ویڈیوز اب آ رہی ہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا کیونکہ اب تو تقریباً پچھلے 2 سالوں کے ہر دن کی ایک آرکائیو موجود ہے، تو میں نے جب پرانے لنکس کو کلک کیا تو پتہ لگا کہ زیادہ تر تقریباً آدھے 50% غائب ہیں۔ اچھا، پچھلے 2-3 دنوں میں نے بھی اور کئی لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ کچھ ہیبرو زبان کی ٹویٹس پر وہ ٹرانسلیٹ آپشن ہی نہیں ہے، سب پہ نہیں، ہاریٹس اور اس طرح کے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک اسرائیلی گرل گروپ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نسل کشی کے حق میں گانے گاتی ہیں، لوگ بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ان کی ٹویٹ کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، تو لوگوں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، گلچ ہو گیا ہو، لیکن پھر کسی نے پوچھا گروک سے، اور گروک نے کہا کہ جی بالکل یہ ہماری ٹویٹر کی نئی پالیسی ہے کہ ہم ہیبرو کے کچھ ٹویٹس میں نا ہم نے ٹرانسلیشن روک دی۔ اس سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ یار نفرتیں پھیلتی ہیں، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ تو جب بندے نے پوچھا کہ یار اگر یہ ہیٹ سپیچ ہے تو پھر آپ کو تو ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دینی چاہیے، آپ ٹویٹ کی ٹرانسلیشن کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے کہ اسرائیلی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو قتل کر دو، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگ ان کی ٹویٹس پڑھ سکتے ہیں، یہ ہے ہیٹ سپیچ۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ سہولت صرف ہیبرو کے لیے ہے یا باقی اپنے زبانوں کے لیے بھی کیا؟ انہوں نے کہا نہیں باقی زبانوں کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان میں اتنی ہیٹ پھیلتی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا، گروک نے یہ بھی کہا کہ یار کبھی کبھی نا ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے، لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ چیک کریں کوئی اور ٹرانسلیشن سافٹ ویئر سے۔ تو ایک ٹویٹ تھی جس میں بظاہر اس نے کہا ہے کہ یار غزہ میں جتنے بھی بچے ہیں، بیبیز، ان کو آپ قتل کر دو، اور بار بار اس نے 4-5 دفعہ لکھا ہے۔ اچھا، اب ٹویٹر نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا ایز بیبیز، دوسرے ٹرانسلیشن سافٹ ویئر میں آپ جائیں تو وہ کبھی کبھی چلڈرن آ جاتا ہے، اتنا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا ہے۔ اچھا، ٹک ٹاک، آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک میں بہت پرو پیلسٹینین سینٹیمنٹ ہوتی تھی، ابھی بھی ہے، لیکن وہ آپ کو اب نظر نہیں آئے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ٹک ٹاک کو خریدا گیا تو اب جب آپ فری پیلسٹائن لکھتے ہیں، کئی لوگوں نے اس پر کمپلین کیا ہے، آپ کی پوسٹ ریموو ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو ہیٹ سپیچ ہے، یار یہ چل نہیں سکتی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اچھا، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار اب ہم ان کی ویسٹرن مطلب ویب سائٹس پر تو ہم ریلائی کر نہیں سکتے، ہم اپنی ہی ایک آرکائیو بنائیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی آرکائیو ہے، اسرائیل ایکسپوزڈ ہے، کئی اس طرح کی تنظیمیں ہیں آن لائن، انہوں نے کئی 100 گیگا بائٹس بلکہ کئی تو 4-5 ٹیرا بائٹس کی اپلوڈز کی ہیں۔ جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے genocide.live، ایک ویب سائٹ ہے، آپ وہاں پر جائیں تو کرونولوجیکلی آپ کو ہر دن کا ریکارڈ مل سکتا ہے۔ میری اپنی ایڈوائس ہوگی کہ اگر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا؟ یا ہونے کے لیے تو کچھ بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے نا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کہاں وہ سرور رجسٹر کیا، یہ پھر ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی بات ہے۔ اچھا، اب نسل کشی کی تاریخ تو مٹائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، غزہ کی اپنی تاریخ بھی مٹائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو خطہ ہے یہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے، یعنی پری ہسٹورک ٹائم سے جو پرانی ریاست کنعان تھی اس کے وقت سے all the way up to the modern era، مطلب ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 300 سے زائد پرانے آرکیولوجیکل سائٹس
ہیریٹیج سائٹس وغیرہ غزہ میں مکمل طور پر تباہ کی گئی ہیں. زیادہ تر یہ مملوک دور یا سلطنت عثمانیہ کے دور کے ہیں، لیکن کچھ تو 1000-2000 سال پرانی سائٹس بھی ہیں. کسی کو نہیں بخشا، جیسے کہ سینٹ ہیلاریئن مونسٹری کمپلیکس ہے جو پوری مڈل ایسٹ کی سب سے پرانی کرسچین مونسٹری، 1500 سال پرانی، اور جو مشہور عمری مسجد ہے غزہ میں، ان دونوں کو بھی تباہ کر دیا. 1000 سال پرانی. ابھی حال میں ایک محل ہے غزہ میں، کسر البشا، یہ مملوکوں کے زمانے کا ہے، اور یہ بہت پرانی سائٹ کے اوپر یہ بلڈ کیا گیا تھا. اب اس کے اوپر کئی بار بمباری ہوئی ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہتر حالات میں اس کی تصاویر. اس پر کئی بار اسرائیل نے بمباری کی، اور یہ جس علاقے میں تھا، غزہ کے جو پرانا شہر ہے اس کے علاقے میں تھا، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر اسرائیلی فوج قابض تھی. اچھا، اب یہ جو نام نہاد جنگ بندی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد بیلچے اور بالٹیاں لے کے وہاں پر فلسطینی پہنچے، کہا کہ یار یہ ہماری ہیریٹیج ہے، ہم اس کو صاف کریں. تو کوشش تو کی اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے، لیکن جب وہ اندر داخل ہوئے ان کو پتہ لگا کہ تقریباً 20,000 سے زائد آثار قدیمہ جو وہاں پر موجود تھے، اگین ہزاروں سال پرانے آرٹیفیکٹس، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں. وہ لوٹ کے لے گئے یا برباد کر دیا؟ لگ رہا ہے کہ لوٹ کے رہ گئے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی وہاں پر چیزیں بچی نہیں ہیں، مطلب ٹکڑے وکڑے. انفیکٹ مجھے یاد ہے پچھلے سال یا کوئی 1.5 سال پہلے ایک اسرائیلی میوزیم کی ایک ٹویٹ آئی تھی، جس میں یاد ہے آپ کو، آکشن بھی تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا نیا مال آیا ہے. جب لوگ کہنے لگے کہ یار یہ تو تم نے لوٹا ہے وہاں سے، تو وہ اب ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئی. آج میں نے بڑی کوشش کی اس کو سرچ کرنے کی، لیکن وہ اپیرنٹلی ٹویٹر کے رولز کے خلاف تھی، تو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. اچھا، تاریخ بھی مٹائی جا رہی ہے اور بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ فلسطینی بھی غزہ سے نکل جائیں. پچھلے روز ساؤتھ افریقہ، اچھا کیا وقت ختم ہو گیا؟ وقت ختم ہو گیا. یہ آپ کل آپ بتائیے گا، کل بتائیں گے اگر وقت ملا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.